کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، مزدلفہ میں رہنا، لیکن یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر ہوگا اس کا حج کا رکن پورا ہوگا، اگر کوئی عرفات سے باہر ہوگا اس کا حج کا رکن پورا نہیں ہوگا۔ بازوان آج جو یہاں بناتے ہیں ایک دن قیام کرتے ہیں اور اس ایک دن میں ایک اذان اور 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ایک ظہر کی اذان اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے حاجی صاحبان یہاں پر مغرب کی نماز نہیں ادا کرتے، یہاں سے چل پڑتے ہیں اللہ پاک کے دوسرے رحمت بھرے میدان کی طرف، مزدلفہ کی طرف۔ براسبان آج جو یہاں پر اپنا حج کا رکن پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلی بار آئے ہوتے ہیں، جن کو معلوم نہیں ہوتا کہاں پر بیٹھنا ہے، کدھر وقت گزارنا ہے، وہ بھٹک جاتے ہیں، عرفات سے باہر کی طرف بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عرفات سے باہر کی طرف بیٹھ جائے، ساری زندگی بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا رہے، جنت کا مالک تو بن جائے گا لیکن حاجی نہیں بن پائے گا۔ باسوان الحمدللہ آپ عمرے پر آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو اسی سال حج کی بھی سعادت دے، اور آپ نے ان باتوں کا بھی خصوصاً خیال کرنا ہے۔ باسوان اگلی جو ہماری زیارات ہوگی وہ ہے جبل رحمت کی، اگلی زیارات جبل رحمت کی ہے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رحمت کا مطلب ہے رحمت والا۔ واسبان اس جبل رحمت کے دامن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے آخری نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ حجت الوداع کا خطبہ ادا کیا تھا۔ رضوان اسی پہاڑ کے دامن میں آپ نے اپنی گھسوا نامی اٹھنی کے اوپر بیٹھ کر امت کے لیے بھی 4 سے 5 گھنٹے دعائیں کی تھی۔ رضوان اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی، اسی عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آسمان قریباً وہ ایک دوسرے کو 40 سال ڈھونڈتے رہ گئے۔ جب اسی میدان میں آئے تھے اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ رضوان اسی میدان میں سے دنیا کا سلسلہ جاری ہوا، اسی میدان عرفات میں سے دنیا کا سلسلہ جاری ہوا۔